الرحمن الرحیم۔ کل روایت پڑھی تھی کہ ان قال اللہ عز وجل، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ابن آدم کا تمام عمل اس کے اپنے لیے ہے، الا الصوم، مگر روزہ، فإنہ لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، وأنا اجزی بہ، اور روزی کی جزا میں خود دوں گا۔ دوستو بزرگو، آپ کو پچھلی اگر بات میری یاد ہے جو پہلے ہو چکی ہے تو اسی کا اعادہ کرنا ہے۔ دیکھیں، ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ عبادتیں وجودی ہیں اور کچھ عبادتیں سلبی ہیں۔ وجودی اور سلبی کا فرق یوں سمجھیے کہ کچھ عبادت وہ ہے جس میں شکل عبادت کی نظر آتی ہے اور کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کو شریعت میں وجودی عبادت کہتے ہیں، اور کچھ عبادت وہ ہے کہ جس میں عبادت نظر ہی نہیں آتی اور ہم کو سب کچھ وہ نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ لے لیجئے، وجودی عبادت ہے، تو آپ پیسہ کا انتظام کرتے ہیں 2.5%، 100 میں 2.5 روپیہ، 1000 میں 250، لاکھ میں 2500، تو آپ کسی کو دیتے ہیں، غریب کو، مسکین کو، فقیر کو، یتیم کو، بیوہ کو، مفلس کو، تنگ دست کو، قلاش کو، یعنی اس عبادت کے ادا کرنے کے لیے لازماً ہم کو کسی کو دینا پڑے گا، تو اگلا جان جاتا ہے کہ یہ مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ ہم کو زکوٰۃ دے رہا ہے، یا لے گا اگلا آپ کے ہاتھ سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حج لے لیجئے، حج میں ہم گھر چھوڑ کے نکلتے ہیں، جاتے ہیں مکہ مکرمہ، حدود حرم میں آنے سے پہلے شلوار، قمیص، کرتا پجامہ، جوتا، چپل سب نکال لیتے اور بغیر سلا ہوا کپڑا مرد لوگ سفید عادتاً پہن لیتے ہیں۔ ہر آدمی جان جاتا ہے کہ یہ حالت احرام میں ہے، یعنی آپ چھپانا اگر چاہیے تو اس کو چھپا نہیں سکتے، ہر آدمی جان جائے گا، حتیٰ کہ جہاز سے جائیے تو اعلان ہو جاتا ہے، بھائی جو لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حرم اور میقات آنے والا ہے، آپ اپنے آپ کو احرام میں باندھ لیجئے اور نیت کر لیجئے۔ جی، بیت اللہ میں آپ پہنچ گئے تو آپ کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ہر کوئی دیکھے گا۔ حج کا سیزن ہے تو صفا مروہ کی سعی کرتے سب دیکھے گا، آپ مینا جائیں گے تو سب دیکھے گا کہ جا رہے ہیں بھائی سب لوگ لاکھا لاکھ۔ مزدلفہ مینا جائیے تو سب کوئی جان جائے گا، عرفات میں جائیے سب جانے گا، کنکری ماریے سب دیکھتے ہیں، دیکھتے نہیں دیکھتے؟ تو ساری عبادت یہ وجودی ہی وجودی ہے، یعنی ہم کو کچھ کرنا ہے۔ اسی طرح نماز لے لیجئے، ہم وضو کرتے ہیں، بغیر وضو کے نماز نہیں نہ پڑھتے بابا، یا پڑھ لیتے ہیں؟ جی، وضو کا ایک خاص طریقہ ہے جو آپ روزانہ کرتے ہیں، ہر کوئی دیکھ لیتا ہے بھائی یہ وضو کر رہا ہے۔ مسجد میں آتے ہیں تو زور سے کہتے ہیں اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ۔ فرض نماز ہے، امام ہیں آپ تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سب سنتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، سب سنتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے رکوع، یعنی ہر عبادت میں ہمارا وجودی ہی وجودی عمل ہے، جس کو دنیا جان جاتی ہے کہ یہ عبادت کر رہا ہے۔ اس کے خلاف لیجیے، روزہ میں سب سلبی عبادت ہے۔ کھانا، بولیے، کھانا صبح صادق سے لے کے مغرب تک نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، آنکھ سے بری چیز کو نہیں دیکھنا، کان سے گانے، میوزک نہیں، تھوڑا سننا،
جو کوئی بول رہا ہے تھوڑا سننا نہیں. یہ بھی ابھی جمعہ کے دن روایت نقل کر دی تھی کہ آنکھ سے کسی غلط چیز کو نہیں دیکھنا، کان سے بھی نہیں سننا، زبان سے کسی کی غیبت، چغل خوری، بدگوئی، بد کلامی، لڑائی جھگڑا. کل ہی حدیث آئی کہ ایک آدمی جان بوجھ کر کے آپ سے لڑنے آ رہا ہے تو آپ اس سے لڑائی مت کیجئے. میں نے ہنسانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ افطار بعد آؤ. جی بھائی دیکھو میرا روزہ ہے، میرا جی مریم کو اللہ نے بغیر شوہر کے عیسیٰ علیہ السلام عطا کر دیا. جی قرآن کریم میں ہے. تو مریم کو جب بچہ پیدا ہوا تو مریم نے ایک بات کہی کہ اے اللہ، یہ بچہ ہونے سے پہلے ہی میری موت آ جاتی. جی تو اللہ نے کیا کہا، مریم ایسا مت کرو، کلی وشربی وقرری عینن. دیکھو بے موسم کا میں نے کھجور میں پھل لگا دیا ہے. وحزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا. اس کو ہلاؤ، تازہ تازہ کھجور گرے گی، وہ کھجور کھاؤ. اور یہاں پر چشمہ ہے، اس سے پانی پیو. اور اس معصوم سے روح اللہ، کیا ابن اللہ نہیں، یہ غیروں کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں. ہمارے اللہ نے ہم سے کہا عیسیٰ کون ہے؟ روح اللہ، کلمت اللہ. کیا کرو، اس کو دیکھیے. وقرری عینن، اور اپنی آنکھ کو ٹھنڈی کرو کہ اللہ پاک نے نبوت کا نور تمہارے بیٹا کو عطا کیا ہے اور یہ بیٹا بڑی شان کا ہونے والا ہے. جی آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام ایک کام کو صاف کرنے کے لیے، انہی کی ذمہ داری تھی، لیکن اس سے پہلے ان کو اللہ نے اٹھا لیا تو اللہ نے ہم کو بچا لیا، حضور کو بچا لیا، اور یہ کام ان کے ذمے ہے. آ کر کے وہ صفایا کریں گے انشاءاللہ. اس پر گفتگو نہیں کرنی مجھے. خیر، تو کیا کہا، قرری عین فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. دیکھو مریم، اس بچے کو دیکھ کے کسی شک و شبہ میں مبتلا مت رہو. دنیا بے شمار باتیں کرے گی لیکن ان کی بات کو تم مت سنو، اپنے ربا کی بات سن. اس کو دیکھ کے آنکھ ٹھنڈی کرنا، اس کو دیکھ کر کے. اور لوگ آئیں گے پوچھیں گے یہ مریم بغیر شوہر کی تو بچہ کہاں سے لے آئی؟ تو جواب میں سکھلا دیتا ہوں تم کو. جواب نہ دینا بڑا جواب ہے جو شاید آپ لوگوں کے لیے ایکسپٹ والا نہیں ہے. آپ بولتے ہو نہیں مطلب میں کیسے جواب نہیں دوں گا اس کو، ہے جی. اور اگر بندہ ہمارا پاکستان کا ہے تب تو ماشاء اللہ ہے، کہے گا مولوی صاحب میں نہیں، معاف کر دینا بھائی دوست سب. ہاں اللہ نے کہا جواب نہ دینا یہ کیا ہے؟ نہیں بھائی، بڑا جواب ہے. ایمان جب بنتا ہے تو بندہ جواب نہیں دیتا، وہ جواب دیتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا ہے اور حضرت خاتم النبی علیہ السلام تسلیم تشریف فرمائے. دیکھو روایت کھول کے، بہت دیر ہو گیا وہ بکواس کیے جا رہا ہے. تو جب بالکل بات آپ کہتے ہیں نا بھائی سر سے پانی اوپر چڑھ گیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک بات کو اس کے جواب دے دیا. وہ دیکھیے ہمارے وزیرستان والے بھائی صاحب ہماری بات سے ہنس رہے کہ مولوی صاحب نے مجھے تو آج چھٹی کاٹ لیا جی. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک بات کا جواب دے دیا تو حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے. ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا جب تک تو چپ تھا تو یہ جبرائیل بیٹھے ہوئے تیرا جواب دے رہے تھے. مجھے مزہ آ رہا تھا کہ تیرا دفاع جبرائیل کر رہا ہے، اور جب تو نے خود جواب دے دیا تو جبرائیل بھی اٹھ گئے اور محمد بھی اٹھ کے چلے گئے. تو جواب نہ دینا کیا ہے؟ بڑا جواب ہے. قرآن نے کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ،
نادانوں کی بات کا جواب دینا دانائی نہیں ہے، جواب نہ دینا دانائی ہے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. اور کبھی تجربہ کر کے دیکھیے، آپ کے شخص نے آپ کو بہت برا کہا ہے، آپ جواب نہ دیجئے. وہ اگر آپ کے پاؤں میں نہ آ گیا تو میرا نام نہیں، اور جواب دیجئے تو الجھاؤ شروع ہو جائے گا. جواب کا جواب، جواب کا جواب، جواب کا جواب نہیں. ہم کیا اپنا جواب دیں گے؟ ہمارا دفاع اللہ کر دے گا. اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والے کا دفاع تو اللہ کرتا ہے. لیکن ہم لوگوں کو یہ بات چکے سمجھ میں. خیر، تو اللہ نے کہا مریم بولنا مت. انی نذرت للرحمن صوما، میں نے روزے کی نظر مان لی ہے، نہیں بولوں گی. جی بات طویل ہو جائے گی، پھر وقت زیادہ ہو جائے گا. جب نہیں بولی اور لوگ بڑے اعتراضات کر رہے ہیں تو مریم بولی نہیں، ہاتھ سے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس بچے سے پوچھ، یہ کون ہے؟ یہ مجھ سے پوچھ. لوگوں نے کہا عجیب بات ہے یار، جو بولنے والی ہے وہ بولتی نہیں ہے، جو نہ بولنے والی ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ بولے گا. تو وہ کون تھے؟ نہ یار، عیسیٰ لے آیا موسیٰ کو پکڑ کے، روح اللہ. یہ بھیا قرآن اسی لیے نہیں سمجھ میں آتا پر لوگوں کو. کون ہے؟ ماں کی گود میں بیٹھ گئے عیسیٰ علیہ السلام، ابھی چند گھنٹے دنیا میں تشریف لائے. اب کیا بولے سن، قیامت تک قرآن نقل کرے گا، یہ بچہ بھی پڑھ دے گا. قال انی عبد اللہ، ایسے انگلی اشارے سے اٹھایا اللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. کیا؟ کون سی کتاب؟ انجیل. تورات کی بابت تو موسیٰ علیہ السلام کی. وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے بچپن میں ہی نبی بنا دیا ہے. میں پیدا ہوا ہوں نبی. مجھ پر شک مت کرو، نہ میری ماں کی تقدس پر شک کرو. تو کس نے جواب دیا؟ اللہ نے جواب دیا. تو یہ اللہ والے جو ہیں نا، یہ دنیا میں جو ہے اللہ والے لوگ، یہ یہی سکھاتے ہیں. اسی کا نام مجاہدہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. لیکن یہ بات بہت دن بعد سمجھ میں آتی ہے، جب نفس بن جاتا ہے تب. اچھا خیر دوستو، تو بات رہ گئی، انشاءاللہ کل مکمل کر دیں گے، لمبا ٹائم نہیں لینے کا آپ کا. تو یاد رکھیے گا کہ عبادت ایک ہوتی ہے وجودی اور ایک ہوتی ہے سلبی. اس پر کل کلام کریں گے. بس رہنے دو. سبحان اللہ وبحمدہ. سبحان. بات لمبی نہیں کرنے کی یار، آج بھی لمبی ہو گئی. شریک کتنا ہو گیا جی؟